نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہر فرض نماز کے اینڈ پہ جو ہم پڑھتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سکھائی جیسے فرض ہے۔ ہمیں تو سب کانٹیننٹ میں یہ دعا سکھائی جاتی ہے نا کہ درود کے بعد آپ نے پڑھنا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ بھی پڑھیں۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ درود کے بعد یہ دعا پڑھنا لٹرلی فرض ہے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیاء والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ 5 ٹائم فرض نماز ہم پڑھتے ہیں نا، 5 ٹائم یہ دعا کرنے کا حکم ہے باقاعدہ کہ فتنہ دجال کے شر سے پناہ مانگنی سکھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے، مگر پھر اندھیروں میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ فیوچر کے بارے میں زیادہ مت سوچئے کہ کیا ہو جائے گا، ایسے نہ ہو جائے ویسے نہ ہو جائے، میرا کیا بنے گا، میرا کیریئر کیا ہے۔ کیریئر اللہ بناتا ہے، اسکوپ اللہ بناتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے، اگر وہ یہ سوچنے لگ جاتے میرا کیا بنے گا، تو انہوں نے بادشاہ بننا تھا ایجپٹ کا۔ سو یو نیور نو حالات کیسے چینج ہوتے ہیں۔ توکل اللہ پہ کرنا ہے بڑا مشکل کام، اسی لیے تو اس کا ثواب ہے، اسی لیے تو اللہ کو ایسے لوگوں سے محبت ہے، کیونکہ مشکل کام ہے، ہر بندہ نہیں کرتا۔ زیادہ تر لوگ پینک ہوتے ہیں، اسپیشلی رزق کی جب بات آتی ہے۔ اگلی چیز ریڈی ہوگی آپ کے لیے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھیں گے، اور اگر نہیں بھی ریڈی، اگر آپ کچھ دیر کے لیے ان امپلائڈ بھی ہیں، کچھ دیر کے لیے نہیں وہ چیز آپ کو مل رہی، سو واٹ، اللہ تعالیٰ تو آپ کی لائف میں ہے نا۔ அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் எமக்கு செய்த அருள் என்ன தெரியுமா? அல்லாஹ்விற்கு நன்றி செலுத்த வேண்டிய காரியத்தில் நாம் அதிகம் அல்லாஹ்விற்கு நன்றி செலுத்த வேண்டிய ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா? இவ்வளவு பாவத்தோடு நாம் வாழ்ந்தாலும், இவ்வளவு குற்றங்களை நாம் செய்து கொண்டிருந்தாலும், இன்னும் அல்லாஹ் நாம் வாழ்வதற்கு எமக்கு அவகாசம் தருகிறானே, அதுதான் அல்லாஹ்விற்கு நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டியதில் மிக முக்கியமான காரியம்। எம்மிலே யாரும் நான் பாவத்திலிருந்து விலகியவன் என்று சொல்ல முடியாது, அப்படி விலகினால் அவன் மனிதனாகவே இருக்க முடியாது। ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், குல்லு பனி ஆதம் ஹத்தாஉன், ஆதமுடைய பிள்ளைகள் எல்லோரும் பாவம் செய்யக்கூடியவர்கள்தான்। அவர்களில் ஏற்றமானவர்கள் யார்? அவர்களில் சிறந்தவர்கள் யார்? யார் அல்லாஹ்வின் பக்கம் தௌபாவின் மூலமாக மீளுகிறார்களோ அவர்கள்தான் சிறந்தவர்கள்। इसको अगर 100 दफा कोई शख्स पढ़ ले, अच्छा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सही सही। लेकिन पढ़ना कैसे है? पढ़ना इस तरह नहीं है कि आप बस पढ़ते जाए। ये है क्या? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह असल में क्या है? हौल का माना भी कुव्वत है और कुव्वत का माना भी कुव्वत है। ला हौला वला कुव्वत, यूं कह लीजिए ना कोई इज्तिमाई ताकत, ना कोई इनफिरादी ताकत, इल्ला बिल्लाह, सिवाय अल्लाह के। या ना गुनाह छोड़ने की ताकत, ना नेकी करने की ताकत, इल्ला बिल्लाह। यानी या तो एक को पॉजिटिव बना ले, एक को नेगेटिव बना ले, या एक को इज्तिमाई या एक को इनफिरादी। अब अल्लाह के सामने इसको अपना मसला समझ के ना, अपना जो भी मसला है वो सोचे और सोच के अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दे। या अल्लाह मेरी तो कोई ताकत नहीं, ना इनफिरादी ना इज्तिमाई, इल्ला बिल्लाह। हाँ, तू अता फरमाए ताकत तो हो सकती है। यूं मैं इसको कहता हूं ये बेबसी का कलमा है। बेबस आदमी अपने अल्लाह के सामने बेबसी का इजहार करे इस कलमे के जरिए। सही सही। तो फिर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कहा था ना मुझे वसवसे आते हैं जी, आपने फरमाया ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा कर, तेरे वसवसे भी खत्म हो जाएंगे और इसके अलावा अल्लाह ताला तेरे 100 मसले हल कर